مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ اپنی قوم کے لیے بس کہا ہم نے مار تو اپنا عصا اس پتھر پر، بس جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کی۔ انسانی ضروریات کا وہاں کوئی اسبابی طور پر انتظام نہیں تھا، تو اللہ نے کھانے کے لیے تو من و سلوہ کا انتظام فرمایا، سائے کے لیے اللہ نے بادلوں کو مقرر کر دیا، لباس کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ جس نے جو لباس پہنا ہوا تھا نہ وہ پرانا ہوتا، نہ وہ میلا ہوتا، نہ وہ چھوٹا بڑا ہوتا۔ 40 سال قرآن کہہ رہا ہے وہ میدان تیہ میں رہے، ان کو نہ کپڑے دھونے کی ضرورت پیش آئی، نہ کپڑے سینے کی ضرورت پیش آئی، نہ نئے بنوانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اسی دوران پانی کی ضرورت تو بنیادی ہے، تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اس لیے کہ اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ والے اپنے آپ سے مخلوق کو نہیں جوڑتے، اللہ والے مخلوق کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ دنیا دار اور دین دار کا ایک آسان فرق یہی ہے، جو بندہ لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے یہ دنیا دار ہے، جو لوگوں کو اللہ کا بنا رہا ہے یہ دین دار ہے۔ دین دار مخلوق کو اللہ سے جوڑتا ہے اور دنیا دار مخلوق کو اپنے آپ سے جوڑتا ہے، چاہے وہ شکل اس کی دینی ہی کیوں نہ ہو، انداز دینی عنوان نام لے کے کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اپنے آپ سے جوڑ رہا ہے، میرا مرید نہ ٹوٹے، میرا معاون نہ ٹوٹے، تو پھر وہ دین دار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس درخواست کی پانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے کسی طریقے سے بھی پانی دے سکتے تھے، اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا۔ فرمایا وہ عصا جو بطور معجزہ آپ کے پاس ہے، اس کو فلاں متعین پتھر، الحجر معرفہ ہے، فلاں پتھر پہ مارو، تو اس پر مارا، تو اس سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے ناموں سے، تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر ایک کو پتہ چلا یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ دوسرے کا ہے، یہ تیسرے کا، یہ فلاں کا، کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی آپس کے اندر کھچا کھچی نہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پانی کی ضرورت کو، اس مسئلے کو حل کر دیا۔ بطور شکرانے کے اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ کا دیا ہوا کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن اتنی بات ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی زمین میں فساد نہیں مچانا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، میدان تیہ بہت بڑا میدان تھا، اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی انسان نہیں، کوئی مخلوق نہیں، چٹیل میدان، ریگستان جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ 40 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں، یہ 40 سال گھومتے رہے، چلتے رہے، اپنے خیال میں مصر جا رہے ہیں، لیکن جہاں سے چلے وہیں کھڑے، 40 سال یوں گھومتے رہے، بہت بڑا میدان ہے۔ اللہ فرما رہے فساد نہیں مچانا۔ اب فساد تو ہماری زبان میں، ہماری اصطلاح میں، ہمارے عرف میں یہ ہے، کسی پر ڈاکہ ڈال دو، چوری کر لو، کسی کو قتل کر دو، کسی کی جان مال عزت کا نقصان کر دو، یہ فساد مچاتے ہیں۔ محلے میں فلاں بندہ بڑا فسادی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پھڈا ہے، رولا ہے اس کا، اور فلاں بندہ نہیں، اس کا کبھی کوئی شکایت نہیں آئی، کوئی فساد نہیں کرتا۔
یہ ہمارے عرف میں تو فساد اسی چیز کا نام ہے۔ اب وہاں ان کے علاوہ اور ہے کوئی نہیں تو یہ فساد کیسے مچائیں گے؟ یعنی وہ فساد جس کو ہم فساد سمجھتے ہیں، یہ ڈاکہ کیسے کریں گے، چوری کیسے کریں گے، قتل کیسے کریں گے، دھینگا مشتی کیسے کریں گے، آپس کوئی اور مخلوق، کوئی اور انسان، کوئی وہاں آبادی رہائش لوگ ہیں نہیں، تو یہ فساد کیسے مچائیں گے؟ تو فساد کا جو ہم نے تعارف اس وقت جو عرف بنایا ہوا ہے، یہ بھی اگرچہ فساد سے خارج نہیں ہے، یہ بھی فساد ہی ہے، لیکن یہی فساد نہیں ہے۔ فساد کا معنی اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ جو بھی حکم الہی کو توڑتا ہے وہ فسادی ہے، چاہے وہ اپنے کمرے بند کے اندر بیٹھا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ فسادی ہے۔ اب جو روزانہ 5 دفعہ بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، بے شک وہ محلے میں کبھی اس نے چوری نہیں کی، کسی پر گندی زبان استعمال نہیں کی، گندی نگاہ بھی نہیں ڈالی، کوئی اور کسی کا نقصان بھی نہیں کیا، لیکن 5 دفعہ روزانہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور وہ مکلف ہے، اس پر نماز فرض ہے، اور وہ یہ حکم خدائی توڑ رہا ہے، تو وہ فسادی ہے، وہ فسادی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک ایک حکم الہی کو دیکھتے چلے جائیں تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں امن کے ٹھیکیدار بن کر کے دنیا کو امن کا سبق سکھا رہے ہیں، سب سے بڑے فسادی وہی ہیں، اس لیے کہ وہ سارے احکام خدا بندی کے صرف یہ نہیں کہ تارک ہیں بلکہ وہ منکر ہیں، صرف تارک نہیں بلکہ وہ منکر ہیں، اس لیے وہ سب سے بڑے فسادی ہیں۔ کافروں کو امن والا مان لینا یہ کم علمی ہو سکتی ہے، جہالت ہو سکتی ہے، کوئی علم والا کبھی کسی کافر کو امن پسند نہیں مان سکتا۔ وہ تو خدا کے احکام کا انکار کر رہا ہے بیچارہ، وہ تو قابل رحم ہے، سب سے بڑا فسادی تو وہی ہے، اس کو فساد سے روکنا ہے، اور روکنا یہی ہے کہ اس کو کفر سے بچاؤ، اس کو شرک سے بچاؤ، اس کو ایمان والا بناؤ۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان دنگا فساد کرے گا، لیکن جس وقت فرشتوں کو پتہ چلا یہ تو حامل وحی ہے، یہ تو علم وحی کو برداشت کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، تو فوراً ہی وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے اپنے دنگے فساد والی بات سے گویا رجوع کر لیا۔ فسادی انسان اس وقت تک ہے جب تک علم وحی سے خالی اور کورا ہے، جب تک علم وحی سے دور ہے۔ جب علم وحی کے ساتھ اس کی وابستگی اور تعلق ہے پھر وہ فسادی، پھر وہ خون ریز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسرا یہاں لفظ بولا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے استسقاء کیا۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی مانگنا۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں مستقل باب آتا ہے، فقہ کتابوں میں، صلاۃ استسقاء، نماز استسقاء۔ آج کل ہم اسباب پر بھروسہ زیادہ کرنے لگ گئے ہیں۔ اگر پیچھے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اپنے آباء و اجداد کی طرف تو اسباب پر بھروسہ نہیں تھا، مسبب الاسباب پر تھا۔ بارش کا موسم ہوتا یا ویسے کچھ دن بارش نہ آتی تو لوگ بارش کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، آبادی سے باہر نکل کے نماز کا اہتمام کرتے تھے، صلاۃ استسقاء پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پہ تشریف فرمائیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ قحط سالی ہے، چراگاہیں ویران ہیں، انسان اور جانور بھوکے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے بارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا فرماتے ہیں، اسی وقت سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اگلا جمعہ آ جاتا ہے، وہ پینڈو صحابی ہے، دور سے آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ پھر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اب تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنا پانی ہی پانی ہے، اب اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بارش بند ہو جائے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں، لا علینا ہوا لینا، ہم پر نہیں، اب ہمارے ارد گرد کی طرف چلی جائے یہ بارش، جہاں جہاں ضرورت ہے ادھر چلی جائے۔ تو اب ہفتے کے بعد پھر دوبارہ وہی دعا، تو یہ درخواست کی گئی، دعا مانگ لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال یہی ہے کہ بارش کے لیے باقاعدہ کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ صرف دعا ہے، اور وہ دعا انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، اس کا خاص طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو
ظاہر الروایہ کا قول ہے وہ یہی ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا مانگیں بس کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یہی حدیث جو میں نے عرض کی۔ باقی ائمہ اور ہمارے ائمہ میں سے بھی صاحبین اس کے قائل ہیں کہ باقاعدہ آبادی سے الگ تمام ایمان والے، حتیٰ کہ بعض کتابوں کے مطابق جانوروں کو بھی بعض کو ساتھ لے جائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، لیکن کوئی کافر ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے اور کفر کی حالت میں بندہ رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجتماعی طور پر وہاں پھر تینوں کام ہیں، خطبہ بھی ہو یعنی واعظ و نصیحت ہو جس میں لوگوں کو ترغیب دی جائے، اور کیا ترغیب؟ ساری صلاۃ استسقاء کا خلاصہ ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی چاہنا، اور استغفار ایک ایسا عمل ہے ہر مسئلے ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے جو فائدے گنوائے گئے ہیں شاید کسی ایک عمل کے اتنے فائدے نہیں گنوائے گئے، کہ اگر تمہارے کھیتوں کا مسئلہ ہے، باغات کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، استغفار 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 استغفار۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا مبارک باد کے لائق ہے وہ بندہ کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ طوبی، مبارک باد کے لائق ہے وہ بندہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ اور استغفار کے اندر اتنے فضائل کیوں ہیں؟ استغفار عاجزی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، استغفار تکبر کو توڑنے کی چیز ہے، استغفار خودی کو توڑنے کی چیز ہے، انانیت کو توڑنے کی چیز ہے، اور یہی انا ہے، خودی ہے، تکبر ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی فرمایا تکبر ہوگا تو جنت حرام ہے اس بندے پر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو جنت حرام ہے اس بندے پر، یہ صاف صریح حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس لیے استغفار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس میں خودی، انانیت جو انسان کے اندر میں ہے اس کا توڑ ہے۔ تو فرمایا استسقاء یعنی استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ کرو تو اس سے کیا ہوگا؟ اب اللہ زمین سے ویسے بھی تو پانی نکال سکتا تھا، فرمایا پتھر سے نکلے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں بے شمار جگہوں پر انسان کے دل کو زمین سے تشبیہ دی ہے۔ انسان کا جو دل ہے اللہ نے اس کو زمین سے تشبیہ دی ہے، اور علم دین کو، وحی کو اللہ نے بارش سے تشبیہ دی ہے، کہ جس دل پر وحی کی بارش ہو جائے تو اس سے پھر اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ کی فصلات اگتی ہیں۔ تو جیسے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی ان کے استغفار توبہ کی برکت سے نرم زمین سے بھی پانی نکال سکتا تھا، فرمایا نہیں، پتھر دل کو بھی میں موم کر دوں گا، استغفار کی برکت سے پتھر دل بھی موم ہو جائے گا، سخت سے سخت دل بھی، قساوت قلبی والا والقاسیت قلوب والا، وہ دل جو گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، وہ دل جو گناہوں سے سخت ہو چکا ہے، اگر اس کی کالک دور کرنی ہے، اگر اس کی سختی دور کرنی ہے تو فرمایا استغفار کرو، اس سے دلوں کی کالک اور دلوں کی سختی دور ہو جائے گی۔ جیسے وہاں پتھر سے پانی نکلا، پھر اس دل سے بھی نیک اعمال کے چشمے جاری ہو جائیں۔ اس لیے استسقاء یہ اپنے خودی کو مٹانے والی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا پہلے زمانے دیہاتوں میں تو عام ہوتا تھا، تھوڑا سا بھی بارش کچھ دن ہو گئے نہیں ہوئی تو بس اعلان ہو جاتا تھا صبح جی صلاۃ استسقاء پڑھی جائے گی، گاؤں سے باہر کسی جگہ میں جمع ہو گئے، بچے بھی ساتھ ہوں، بعض جانور بھی ساتھ لے جائیں، اور اللہ سے دعا مانگیں۔
اور وہاں پھر نماز پڑھاتے ہوئے ایک عمل یہ بھی آتا ہے کہ قلب رضا کیا جائے، بڑی چادر اوپر لے کے امام صاحب نماز پڑھائیں اور پھر اس چادر کو پلٹیں کہ دایاں حصہ بائیں طرف آ جائے، نیچے والی جانب اوپر والی جانب۔ نماز کے اندر ہی ہمیں استاذ باقاعدہ پڑھاتے ہوئے طریقہ بتاتے کہ بھی اس طریقے سے چادر کو تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ نیک فالی ہے کہ یا اللہ جیسے ہم نے چادر پلٹی ہے تو ہمارے حالات پلٹ دے، کہت سالی ہے تو اس کو آبادی سے تبدیل کر دے، خشک سالی کو ہریالی سے تبدیل کر دے۔ اسی طریقے سے انسان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ بدبختوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے، اللہ بدوں کو نیک بنا دیتا ہے، اور جو رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ان کو قریب کر لیتا ہے۔ ایسے تبدیلی آ جاتی ہے استغفار سے، جیسے وہاں انسان کے لیے تبدیلی آتی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اللہ تبارک و تعالی سے بارش، اور پھر فرمایا کہ جو متعین پتھر تھا اس کے بارے میں دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے اس پتھر میں یہ تاثیر رکھی تھی مقناطیسی قوت کی طرح کہ زمین کے اوپر جہاں بھی اس کو رکھا جائے گا یہ زمین کے اندر سے پانی کو چوس لے گا، مقناطیس کی طرح کھینچ لے گا پانی کو، اور پھر اس سے وہ پانی پتھر سے جہاں جہاں ڈنڈا مارا ہے وہاں سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کو باقاعدہ اپنے ساتھ اٹھائے رہتے تھے، جہاں بھی پڑاؤ کیا وہیں زمین پر رکھا وہیں سے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ بھی ایک روایت، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز محال نہیں ہے کہ وہیں باقاعدہ اسی پتھر کے اندر پانی پیدا ہو گیا۔ پرندوں میں سے جو ہدہد پرندہ ہے جس کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ نمل میں آتا ہے، اللہ نے اس پرندے کے بارے میں حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالی نے اس کی خاصیات میں اوصاف میں لکھا ہے کہ یہ زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی اپنی چونچ لگا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ پانی کتنا نیچے ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ آج ہماری سائنس نے بڑی ترقی کر لی، سائنس ہماری کہاں ترقی کرے گی، اس سے آگے کہاں جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر ان کو ساتھ اس لیے رکھتے تھے کہ کبھی یہاں پڑھو، کبھی وہاں پڑھو، کبھی وہاں پڑھو، جہاں بھی پڑھاؤ ہے پانی کی تو ضرورت ہے، اور ان کے تخت پر تو ہزاروں آدمی ہوتے تھے، سب کو پانی کی ضرورت ہے، تو وہ پرندہ ساتھ اس لیے ہوتا جہاں پڑاؤ کرنا ہے، اب یہاں بتا پانی کہاں ہے، جہاں وہ پانی بتاتا تو جنات بھی ساتھ ہوتے، ان کے تابع تھے، ہاں بھی ابھی بور کرو اور ابھی یہاں سے پانی نکالو۔ اسی وقت پانی کا سائنسی ٹیسٹ بھی ہو گیا، اسی وقت پانی کا کڑوا میٹھا ہونے کا پتہ بھی چل گیا، دور قریب کا پتہ بھی چل گیا، زمین کے نرم سخت ہونے کا پتہ بھی چل گیا، اسی وقت جنات نے بور کر کے پانی بھی نکال دیا۔ اب کیا ہماری سائنس اس سے آگے چلی گئی ہے؟ سارے وسائل اسباب سائنسی اختیار کرنے کے بعد بھی یہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک اللہ نے اپنے علم وحی سے انسانیت کو پہلے پہنچایا تھا۔ آج ووٹ دے کے پانی لیتے ہو تو ان بنی اسرائیل نے تو نبی سے پانی لیا ہے، عالم دین سے پانی لیا ہے، اپنے مذہبی رہنما سے پانی لیا ہے، اپنے مذہب کو پانی کا ذریعہ بنایا ہے، اپنے گلی کے مسئلے ان سے نہیں حل کروائے، جو شرابی کبابی ہوں ان کو ووٹ دے کے نہیں مسئلے حل کروائے، اپنے مذہبی رہنما سے حل کروائے ہیں۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر ہے کہ انبیاء کے بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے آج دیندار طبقے کو الگ کر کے رکھ دیا ہے، اور دنیا دار طبقہ جو شرابی کبابی حرام حلال کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو اپنے سروں پہ مسلط کر دیا ہے کہ ہماری گلی کا مسئلہ، تھانے کچہری کا مسئلہ ان کے بغیر حل ہوگا ہی نہیں۔ وہ خود بیچارے زندگی جھوٹ میں گزاری، ہمیں بھی جھوٹ سکھلا کے مسئلے ہمارے حل کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے دین کو خیر بات، دین کا نقصان ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس قوم نے کس سے درخواست کی؟ نبی سے درخواست کی، اور ان کا مسئلہ حل ہوا، اللہ نے ان کو پانی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہمارے لیے پہلی بات تو استغفار کی ہمیں ترغیب دی کہ
کہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اپنے گناہوں والی کالک اور گندگی کو دور کیجئے۔ یہ رکاوٹ ہے رب کی رحمتوں کے سامنے، جب یہ ہٹ گئی تو رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ سخت سے سخت دل بھی، کالک والے دل بھی استغفار سے نرم ہو جائیں گے اور ان سے نیک اعمال کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے فساد فی الارض سے بچیے، اور فساد فی الارض یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑا جائے، تو اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنا اور اس کی دوسروں پر محنت کرنا، یہ انسان کے لیے امن کی بات ہے، ورنہ کبھی بھی زمین سے فساد دور نہیں ہو سکتا۔ فساد دور ہوگا جب اللہ کے حکم پورے کیے جائیں گے۔ اللہ کے حکم پورے تب ہوں گے جب ہم خود اللہ کے حکموں کو سمجھیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، تو اس سے اللہ کے حکم پورے ہوں گے، پھر اللہ کی زمین میں امن ہوگا، فساد ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔